28 ربیع الاول آج آخری جمعرات آخری موقع ہے۔ آج کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے کے بعد 3 منٹ بعد معجزہ ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد رب کریم مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے جو بھی مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ جو لوگ ربیع الاول کے مہینے میں ابھی تک رب کو راضی نہ کر سکے، جنہوں نے ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، جو لوگ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اللہ سے رزق اور دولت اور شہرت چاہتے ہیں، وہ 28 ربیع الاول آج آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا، دولت چاہتے ہیں، دولت ملے گی، نوکری چاہتے ہیں، نوکری ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی بڑے سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے یہ وظیفہ بہترین عمل ہے۔ مقصد چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، آج ماہ ربیع الاول کے آخری جمعرات کے آخری دن یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو ابھی بھی ماہ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے۔ اب آخری موقع ہے، آخری چند دن باقی ہیں اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ آپ میں سے جو شخص کہتا ہے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیں۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، انشاءاللہ تمام کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ماہ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، اور یہ وہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے جو آج ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کے آخری چند دن باقی ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ آج ہر کوئی پریشان ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر گھر میں لڑائی ہے رزق کی وجہ سے، ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی ذاتی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آج آپ کے لیے ایسا روحانی وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا مہینہ ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں، آج ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، مانگتے کیا ہیں؟ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو مانگ کر تو دیکھ، رزق کے 300 دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں، ابھی بھی موقع موجود ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔ آج ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن یہ چھوٹا سا عمل کر لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو منا لو، انشاءاللہ اللہ پاک وہ عطا فرمائے گا جو ساری زندگی نہ مل سکا۔ تو آئیے ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ ربیع الاول کی 28 تاریخ آخری جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، تو جو بھی چاہیے ہے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تو ویسے ہی رزاق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا رزاقو کا وظیفہ ہے۔ یا رزاقو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاقو کو پڑھنے سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ یہ ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن کا خاص قبولیت کی گھڑیوں میں پڑھنے والا وہ خاص عمل ہے جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا رزاقو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار یا رزاقو پڑھتے کے دوران اگر کوئی بھکاری ہے، سڑک پر مانگنے والا فقیر ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آج ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن یا رزاقو کا وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ ہر رزق ہر دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ دولت کے خزانوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ گھر کے حالات کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اللہ گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا رزاقو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ 11 بار یا رزاقو پڑھنے سے اللہ کریم آپ کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اور اللہ الصمد یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت ہے اور یہ اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ اور اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ ایک شخص جو صبح سے شام تک دن رات محنت کرتا ہے اور بے حد محنت اور مشقت کے باوجود زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے، اور ایک شخص جو گھر سے اچھا سوٹ پہن کر نکلتا ہے، بڑی سی گاڑی میں دفتر جاتا ہے، 1-2 گھنٹے بیٹھ کر کام کرتا ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، روزانہ کے لاکھوں کماتا ہے۔ تو دوستو یہ ہے اللہ کی بے نیازی کہ اللہ جسے دیتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ محنت کرو، محنت میں عظمت ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ ذات چاہے تو وہ بغیر محنت کے بھی لاکھوں عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے اللہ کے اس عمل کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ بے روزگاروں کو انشاءاللہ روزگار عطا فرمائے گا۔ بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال کر دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے، اگر کوئی بہن بھائی قرض سے خلاصی چاہتا ہے تو آج ماہ ربیع الاول کی آخری جمعرات کے دن اللہ الصمد کو پڑھ لے، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائے گا۔ آج اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کر لیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھ کر اللہ کریم سے ضد کر کے مانگے، آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 11 بار پڑھ لیں۔ اب 11 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت چل رہا ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج وہ نفسا نفسی کا دور ہے، وہ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے دوستو ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا، اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد ملے گی۔ آخر میں آپ نے قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی سورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 10 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا، لیکن پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اسے عطا کر دو۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ اول آخر درود پاک کے بغیر نامکمل ہے۔ درود پاک پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیا، پھر فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک کہ دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگو، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ۔ اب آپ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔